अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। मुझे अगर मुंतखब कर लोगे भाई, पनपने की नहीं कोई बुराई, मुझे कहना नाकिस है सफाई, अगर गटर से खुशबू ना आई। मुझे कुछ भी नहीं बाकी वतन में मगर एक खस्ता हाल ही रह गई है, तरसती है निगाहें रोशनी को फकत रोशन ख्याल ही रह गई है। मुल्क का सबसे बड़ा दंगल लगने में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। अवाम झूठे दावों वादों के दिखाए जाने लगे हैं ख्वाब अवाम को। नादान लीडर भूल बैठे हैं कि अवाम को आ गया है अब शऊर। 25 जुलाई को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और तजिया भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमर थल्लो साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब। कैसा लगा आपको मेरा शेर, और इस शेर को सुनने के बाद आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है, क्या कहेंगे? आपने वैसे सारा आईना तो सबको दिखा दिया, और जो है कि हकीकत है कि हम अब गटर की बदबू के इतने आदी हो चुके हैं कि अब वो भी हमें खुशबू लगने लगी है। अब अगर इसकी वाकई सफाई हो गई और हमें वो बदबू ना मिली तो शायद हम परेशान हो जाएंगे। सही कि वो जो हमें पहले मिला करती थी वो कहाँ है। लेकिन वैसे ऐसा है तो नामुमकिन कि वो कहेंगे ये पहले भी बदबू में थे, अब उनको उसी में ही रस बस गए हैं तो उसी में ही उनको रहने दो। सही। तो अगर किसी लीडर ने इस पे अमल किया तो कर सकता है, और अगर किसी को ख्याल आपके ख्याल में लगता है कि अब बस दंगल जो है सजने में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, कुछ हमें ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही? वरना कुछ ऐसा होता था कि काम शुरू हो जाते थे, ये हो जाता था। हालांकि खुद रैली जलसे जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं, रोडों का बहुत बुरा हाल है, तो इनको क्या तकलीफ नहीं हो रही होगी गुजरने में? अब वो अपनी उस तकलीफ को देखें, आवाम की तकलीफ को देखें, या वो खर्चा अपनी इलेक्शन पे करें। सही। नहीं मतलब आवाम भी उसी रोड से गुजरती है, कहाँ तो इनके वीवीआईपी प्रोटोकॉल होते हैं और अब वही गली कूचों में ये भी भटक रहे हैं आवाम को। अच्छा, इस वक्त वो आवाम को ये दिखाने, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जिस टूटी फूटी गलियों से, जिस टूटे फूटे रोडों से आप गुजरते हो, हम भी उन्हीं से गुजरते हैं, हम भी आप जैसे ही हैं। मतलब इसलिए गुजरते हैं कि हमें वोट चाहिए। वोट चाहिए। इससे पहले तो कभी कोई सियासी लीडर या कोई बंदा उहदेदारान नजर नहीं आते। उम्मीदवार जो है ना अपने इलाके में 5 साल में एक दफा नजर आता है जब वो वोट लेने आता है। सही। उससे पहले उसके इलेक्शन जीतने के बाद आप उसके पीछे धक्के खाते रहे हैं, कहीं पर भी जाएं कि जी हमारे इलाके का नुमाइंदा, हम इनसे मिलें, कुछ अपने मसाइल बताएं, कोई काम बताएं, क्योंकि आपको कोई वो मिलने का टाइम भी नहीं देगा। लेकिन फिर जब इलेक्शन आएंगे तो वो आपके दरवाजे, उनका एटीट्यूड ही इतना कोई अलग होता है, डिफरेंट होता है कि लोग अगर कंप्लेन करने भी जाते हैं, नाजिम वगैरह जो होते हैं एरियाज के, तो वो भी कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है या इतने फंड दिए जाते हैं, सब कुछ है, मतलब कुछ इस तरह से आवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। ये जो बात चलती है ऊपर से मंजूरी नहीं है। हाँ। ऊपर फिर ऊपर जाओगे जिसके पास, वो कहेगा ऊपर से मंजूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर चलते चलते वो आखिर कोई कहता जी अल्लाह से मंजूरी नहीं है। समझा? वो कहते अल्लाह कोई मंजूर नहीं है कि तुम्हारी हालत ठीक हो, तो हम कहाँ से करेंगे? सही बात है, बिल्कुल। तो क्या दूध का दूध और पानी का पानी हमें नजर आएगा कुछ? पहली बात तो जितना हम अब आदी हो चुके हैं पानी मिले दूध की, जिसमें 25% दूध होता है, 75% पानी होता है। वो भी पानी जो कुछ हमने देखा है कि वो भी कहीं ऐसी जगहों से लिया जाता है कि जिसका आपने जिक्र किया कि खुशबू ही आती है, तो उसके हम आदी हो चुके हैं। तो अगर वो दूध में से पानी निकाल लिया जाएगा तो दूध ही नहीं बचेगा। सही। समझा? तो बाकी दूध अलग। लेकिन अवाम में जो है अब शऊर भी आ गया है। शऊर आया है। हाँ। बेशक आया है, और यही शऊर ही रंग दिखाएगा। अगर कोई चेंज आई, अवाम को असल में शऊर के साथ साथ जो है वो गुस्सा भी बहुत आया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अवाम जिस तरह उठ रही है, अभी मुकम्मल तौर पे वो नहीं उठी, लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता जा रहा है,
ان کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. وہ دیکھ بھی رہے کئی علاقوں میں جو امیدواران ہیں ان پہ پتھراؤ بھی ہوا ہے, ان کو بے عزت بھی کیا گیا ہے کہ, اور اگر یہ بات بڑھ گئی اور الیکشن کے دن اور بڑھ گئی اور پھر یہ کرنا ہے کہ جی مجھے ان کو تو ووٹ دینا ہی نہیں ہے جو پچھلے 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو بھی اس کے سامنے ہیں صحیح اس کو ووٹ دو, دیکھیں وہ کیا کرتا ہے, لیکن ان کو نہیں دینا, صحیح ان کو نہیں دینا. اگر یہ بات بھی آ گئی نا تب بھی بہت بڑی تبدیلی ہے. دے دے کے ہم نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا تو اب نہیں دینا, نہیں دینا. ابھی اس کے سامنے کوئی بھی ہے بھلی میں نہیں جانتا اس کو, بھلی اس نے کام پہلے کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن جو ہے وہ جو آزمائے جا چکے ہیں ان کو تو قطعی نہیں دینا, قطعی نہیں دینا. یہ اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ نہیں دینا تو پھر یقیناً. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹسل بازی بھی بہت چل رہی ہوتی ہے, سیاست ہی ٹسل بازی پہ چلتی ہے. ہاں اگر اس نے اپروو کر دیا تو آگے جا کے ان اپرووڈ ہو جاتا ہے. ہاں یہ جو ہے یونٹی نہیں دکھائی دیتی ہمیں بالکل. یونٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب یونٹی پتہ ہے کب ہوگی؟ جب الیکشن ہو جائیں گے نا, اب دیکھیں گے کہ میری تو اتنی میجارٹی ہے نہیں کہ میں حکومت بنا سکوں, تو میں پھر دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے پاس جاؤں گا, ان کو منتیں کروں گا, وہاں پہ ہم اپنی یونٹی دکھائیں گے, آؤ جی اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کو چلانا ہے, تو کچھ مل کے نیا پاکستان بنانا ہے, تو کچھ مل کے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو پھر اس اقتدار کی خاطر ہر پارٹی کہ ہاں ملیں گے تو دو. اچھا یعنی اقتدار کی خاطر جھکنا بھی منظور ہے لیکن عوام کے لیے جھکنا ہرگز منظور نہیں ہے. اقتدار کی خاطر, اقتدار کی خاطر, عوام کی خاطر اگر کوئی جھکتا نا تو آج عوام کی یہ حالت نہیں ہوتی. انہوں نے ساری عمر عوام کو ہی اپنے سامنے جھکائے رکھا ہے, عوام کے سامنے خود نہیں جھکتے. ان دنوں میں آ کے جھکتے ہیں جب الیکشن آتا ہے, اور پھر بیچارے عوام بیوقوف بن جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ شاید کم بنیں گے تو پھر بھی کسی وسیلے سے بھی, کسی دباؤ میں آ کے بھی. میں نے آپ کو ایک دیا تھا کہ جس طرح ووٹ مانگے جا رہے ہیں بندوق کی نوک پہ, تو اس طرح میں بھی ہوگا تو وہ ہے. لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے عوام میں اتنا شعور پیدا کرے کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ مدد کرے, ہم سب کی مدد کرے کہ ان کے شعور سے کوئی اچھا بندہ اللہ ہمیں دے دے. تو اس کے لیے تو ہم دعائی کر سکتے ہیں اور اس معجزے کی توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے. بالکل. اچھا قمر صاحب, ملک کے سب سے بڑے انتخابی مارکے میں جہاں ایک طرف سیاسی جماعتوں کے مخالفین پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں, وہیں دوسری جانب جو ہے امن دشمن بھی ملک کا جو امن و امان ہے اس کی صورتحال کو خراب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو حملے کیے گئے ہیں. وہ اصل میں ایسے مواقع سے جب اپنے ہی ملک میں افراتفری ہو, ہم اپنے ہی ملک کے دشمن بنے ہوئے ہوں, ہمیں اپنے ہی ملک کے نہ بندوں کا خیال ہو نہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کا خیال ہو, تو وہاں سے تو ہمیں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. میں ایک بات یہ کہنے والا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے یا دیکھا بھی گیا ہے, تو اسی سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاسبل ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جب بھی کبھی نواز شریف پہ برا وقت آیا یا اس کے گریبان پہ ہاتھ پڑا تو فوراً جو ہے وہ بارڈر پہ گولہ باری شروع ہو جاتی تھی. انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دیتا تھا, کہیں دھماکے ہو جاتے تھے, کہیں یہ, اور یہ تاثر پایا جاتا تھا اور لوگوں کے زبانوں پہ تھا, لوگوں کے زبانوں میں تھا. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب خلق کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے تو وہ آواز آپ یوں سمجھیں کہ خدا کی آواز ہوتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اپنے دشمنوں سے مل جائیں تو پھر ہمیں دوسرے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. تو ایک تاثر تو ہم نے دیکھا, بہت بڑے مطلب ابھی 2 واقعات ہو گئے.
بہت جاری تھی، افسوس، جلسے جلوس بہت تھے۔ افسوسناک واقعات ہے، بہت افسوسناک، جتنا بھی ہم افسوس کریں یہ مستونگ کا جو واقعہ ہوا اتنے لوگ شہید ہوئے، اور جس میں کتنا ایک ہمارے بہترین نوجوان جو پرو پاکستانی، جس کو ہمارے پاکستان آرمی نے سولجر آف دی کنٹری قرار دیا، اور اس کے مزار پہ قبر پہ جا کے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے سلوٹ کیا، تو وہ ایک اتنا محب وطن پاکستانی تو تھا نا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ محب وطن لوگ اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن محب وطن لوگ اتنی جلدی پھر اس طرح سے چلے بھی جاتے ہیں۔ محب وطن کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کریں گے نا۔ اگر محب وطن لوگ بڑھتے گئے تو پھر وہ محب وطن تو لوگ ایسے لیڈروں کو اٹھا کے ان کو دھماکوں میں اڑا دیں گے، اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اڑائے اس سے پہلے ہم ان کو اڑا دیتے ہیں۔ ہم تو بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کر گزریں گے۔ یہ ہمارے لیڈران کی وہ ہے۔ مجھے ہمارے ملک کے سب سے بڑے مفکر علامہ اقبال، مفکر پاکستان، مفکر پاکستان، اور ان کے اشعار دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو پاکستان بننے سے کئی سال پہلے گزر گئے، لیکن انہوں نے حال ہی میں مستقبل کو بیان کیا اور اس طرح بیان کیا کہ وہ تا حیات ہم لوگوں کی تا حیات وہ ہمارے دلوں سے نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال نہیں جا سکتا ہمارے دلوں سے، جس طرح وہ اس نے جو کچھ اس وقت انہوں نے کہا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہوگا، کیونکہ ان کی جو وہ جو مفکر تھے نا، ان کو جو فکر تھی وہ اپنے ملک کی، اپنے مطلب اس پاکستان تو نہیں تھا لیکن مسلمان تو تھا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے مسلمان کیا کریں گے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں، اب اس وقت ان کا کہی ہوئی بات، فقیر کی بھوک، صرف فقیر کی بھوک تو اس کی صرف جان کھا لیتی ہے، ایک فقیر کی بھوک اس کی جان کھا لیتی ہے، مطلب ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا، فقیر کی بھوک تو اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک کو، ملت کو کھا جاتی ہے۔ صحیح، زبردست شعر آپ نے سنایا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی کافی پسند آیا ہوگا، بہت زبردست شعر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، دیکھتے رہیے الیکشن 2018۔ عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے۔ آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پر۔ الیکشن 2018